الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 34 تک تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم نکاح کر دیا کرو ان لوگوں کا جو بے نکاح ہیں تم میں سے۔ ایامہ ایمن کی جمع ہے، لغوی معنی بیوہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق اصطلاحی معنی میں ہر اس پر ہوتا ہے جو بے نکاح ہو، چاہے وہ شخص نوجوان ہو جس کی پہلے سے شادی نہ ہوئی ہو، نوجوان لڑکی ہو، یا کوئی بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، یا وہ شخص جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو، یا وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، تم ان کا نکاح کر دیا کرو۔ چونکہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بیان فرمائے ہیں جو معاشرے میں سے جنسی بے رہ روی کا خاتمہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں وہ دور بے حیائی کے فروغ کا ہے اور اس کی اشاعت کا ہے۔ اس لیے کس طرح اپنی نسلوں کی ہم حفاظت کر سکیں اور اپنی حیا کی حفاظت کر سکیں، معاشرے میں ان چیزوں کو رواج دینا ہوگا۔ ان میں سے سب سے اہم چیز نکاح ہے کہ اس کو آسان بنایا جائے تاکہ نکاح پر تھوڑی وسعت والا بھی قدرت رکھ سکے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم اپنے غلام اور باندیاں جو تم میں سے نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا نکاح بھی کر دیا کرو۔ تمہارے وہ غلام اور تمہاری وہ باندیاں جو نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں ان کا نکاح بھی کر دیا کرو۔ یعنی نکاح کرنے کی صلاحیت یہ کہ حق زوجیت ادا کر سکتے ہوں تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ یہاں ایک مشہور معرکۃ الآراء مسئلہ بھی ہے جس میں ذہن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلام اور باندیاں کیا چیز ہیں اور اسلام کے اندر غلام اور باندیوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے قوانین بننے کے بعد جب ان چیزوں پر پابندی لگائی گئی، اس سے قبل دہائیوں کی بات ہے کہ امریکہ کے اندر افریقہ سے غلام لوگ بھر بھر کے لائے جاتے تھے کہ آپ کو وہاں ملازمتیں ملیں گی۔ جب وہ امریکہ کے سرزمین پر قدم رکھتے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے نفاذ سے قبل کی بات ہے۔ بلکہ اس دفعہ امریکہ کے سفر میں جب ہم تھے تو ہم نے وہ مقامات دیکھے، وہ جگہیں دیکھیں جہاں وہ کالے لوگ غلام بنا کر لائے گئے اور رکھے گئے، اور پھر جہاں انہوں نے جنگ لڑی اپنی آزادی کی، چونکہ وہ لوگ بنیادی طور پر آزاد تھے۔ اسلام پر مختلف مقامات پہ قدغن لگائی جاتی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیاں کیوں ہیں۔
خصوصاً باہر ممالک کے اندر نوجوانوں کا اور نوجوان لڑکیوں کا یہ سوال ہے کہ یہ باندیاں اس کا کیا مطلب ہے اور غلام ہونے کا کیا مطلب ہے، غلامی کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بنیادی چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ غلامی کی تعریف کیا ہے، اسلام میں غلامی کا سلسلہ کیوں رہا۔ اسلام آنے سے پہلے غلامی کا نظام موجود تھا، جس میں یونانی اور یورپ اور رومی لوگ انسانوں کو غلام بناتے اور بلکہ آزاد لوگوں کو غلام بناتے تھے زبردستی، اور پھر ان سے ظلماً کام لیا جاتا تھا۔ غلامی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اپنے ماتحت بنا لینا، کہ یہ انسان صرف اسی کی اتباع کرے، اسی کا ماتحت رہے، اور اس کا کھانا پینا اس مالک کے ذمے ہو، اور وہ اپنی کسی قسم کی قولی اور فعلی کام میں آزاد نہ ہو، اس کو غلام کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آزاد لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اس کو عربی میں ہمارے ہاں اس کو مسئلہ کو فقہی کتابوں میں کہتے ہیں بیع الحر، آزاد کی بیع کرنا، آزاد کو بیچنا۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی پنچایت فیصلہ کر دیتی تھی کہ اس آدمی کی جرم کی سزا یہ ہے کہ اس کو اب ہمیشہ سے غلام رہنا ہے، وہ آزاد انسان غلام بن جاتا تھا۔ یا کوئی ظلماً اور جبراً ایسے گروہ تھے جو راہ چلتے مسافروں کو اغوا کر کے کہیں جا کر بیچ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ غلام ہے، تو آزاد لوگ غلام بن جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب کے سامنے ہے۔ وہ آزاد تھے، جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور ایک قافلے نے کنویں میں سے نکالا اور پھر ان کے بھائی بھی آ گئے، تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے ان کو تھوڑے سے عوض کے بدلے میں بیچ دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام آزاد سے غلام بنائے گئے اور عزیز مصر نے ان کو مصر میں خریدا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجوسیت چھوڑ کر جب عیسائیت کو اختیار کیا، پھر مذہب حق کی متلاشی ہوئے اور سفر شروع کیا تو اغوا کر لیا گیا۔ پھر ان کو غلام در غلام بناتے بناتے مدینہ المنورہ میں ان کو لے آئے، یہاں آ کر ان کو آزادی حاصل ہوئی اور وہ اسلام لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد گھر کے فرد ہیں، ان کو کسی گروہ نے اغوا کیا، غلام بنایا، مکہ میں بیچا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خریدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور ان کو اپنا متبنہ بنایا، منہ بولا بیٹا۔ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے والدین کے نام سے پکارو، تو پھر ان کو پہلے کہا جاتا تھا زید ابن محمد، پھر ان کو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا جانے لگا۔ یہ غلام تھے، لیکن اللہ نے وہ شرف دیا ہے، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں مذکور ہے، وَقَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اور اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے چونکہ ان کے نام کے ساتھ زید ابن محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے نام سے وہ نام منقطع ہو گیا تو ان کو بڑا دکھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مداوع فرمایا، ان کا ذکر، ان کا نام قرآن پاک میں ذکر فرما دیا۔ اسلام لانے سے پہلے غلاموں کا رواج موجود تھا اور وہ لوگوں کا ایک کیپٹل تھا، سرمایہ تھا۔ اسلام جب آیا تو اس نے دھیرے دھیرے اس رواج کو کمزور کیا، پس پشت ڈالا۔ یاد رہے کہ جب کسی قوم سے جنگ لڑی جاتی تھی تو جنگ کے بعد ان کے مغلوب ہو جانے کی صورت میں چار ہی صورتیں بنتی ہیں، یا تو ان کو قیدی بنا لیا جائے، سب مردوں کو قیدی بنا کر کیسے اخراجات ان پر کیے جائیں گے، یا ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، یا احساناً تبرعاً چھوڑ دیا جائے بغیر فدیہ کے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو غلام بنا لیا جائے۔ اگر قتل کر دیا جائے تو افرادی قوت کا ضیاع ہے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مشرکین کو چھوڑا ہے، یا احساناً تبرعاً چھوڑ دیا جائے، اس کی بھی اجازت ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے اسارہ کو، قیدیوں کو چھوڑا ہے۔
ممکن ہے کہ یہ فدیہ یا لے کر چھوڑا جائے یا تبرعاً چھوڑا جائے تو یہ جا کر کفار کی تقویت کا مزید اضافہ ذریعہ بن جائیں اور دوبارہ سے حملہ آور ہو جائیں. اور ایک شکل یہ ہے کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے، تو اخراجات کیسے کریں گے ان کے اوپر؟ اگلی ایک صورت بہترین حل ہے اور وہ مباح ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے. غلام بنانے کے بعد پھر ان کو حقوق دیے گئے. قرآن پاک میں ان کے حقوق کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی تفصیل بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تحت کر دیا ہے. لہذا فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ. البسوہم ما تلبسون، اور وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو. ان کو اتنے حقوق دیے گئے. اور یہاں تک کہ چھوٹی سی اگر کوئی اذیت اپنے غلام کو دے دے تو اس کا کفارہ آزادی بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من ضرب مملوکہ. میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر جو غلامی کا تصور ہے وہ یونانیوں کی ہے، رومیوں کی ہے، یورپین کی ہے، جنہوں نے اپنے غلاموں پر بڑے ظلم کیے ہیں اور بڑی زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا ان کے ساتھ. اسلام نے کیا حقوق دیے اس طبقہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضرب مملوکہ من لطم مملوکہ او ضربہ فکفارتہ ان یعتقہ. جو اپنے کسی مملوک کو تھپڑ مار دے، غلام کو، یا اس کو کسی اور چیز سے مارے، اس کا کفارہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وَأَكْرِمُوا كَرَامَةَ أَوْلَادِكُمْ، اس طرح اکرام کرو جیسے اپنی اولاد کا اکرام کرتے ہو. پھر غلاموں کو اتنے حقوق دیے گئے اور ان کی اتنی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی گئی کہ مکۃ المکرمہ کے جو فقیہ ہیں اور جو مقتدا ہیں وہ عطا بن ابی رباح ہیں. سلیمان بن عبد الملک اپنے بچوں کے ساتھ، جب اموی بادشاہ اپنے شہزادوں کے ساتھ جب حرم میں آیا، اس کو مسئلہ دریافت کرنا پڑا کسی حج کے مسئلہ میں، حج مسائل میں. عطا بن ابی رباح نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کی بالکل دیوار کے ساتھ، کالے رنگ کے حبشی بالکل کالے رنگ کے، ساری امت کا رجوع کی طرف تھا. تو اس نے پیچھے سے ادباً درخواست کی کہ فلاں مسئلہ ہے حج سے متعلق. انہوں نے بغیر التفات کی جواب دیا، دیکھا ہی نہیں کون آدمی کھڑا ہے. تو سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بچوں سے کہا وَلَا تَنِيَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، دیکھو علم بڑی عزت دیتا ہے، کبھی علم کے طلب میں کمزوری نہ دکھانا. ان کو دیکھ لو، عطا بن ابی رباح کو، غلام ہے، عزت سلیمان بن عبد الملک سے بھی زیادہ ہے. اور پھر شام کے جو مقتدا ہیں اور فقیہ ہیں وہ حضرت مکحول ہیں رحمہ اللہ، حجاز کے حضرت ضحاک رحمہ اللہ ہیں، یہ سب لوگ غلام ہیں. اللہ نے ان کو اتنی عزتیں عطا فرمائی. تو اسلام نے ان کو حقوق دیے. پھر اگلی بات، مختلف کفارات میں آزاد کرنے کی ترغیب دی. قسم کے کفارہ میں آزاد کرو. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، جس کو زہار کہتے ہیں، کفارہ زہار میں آزاد کرو، کفارہ یمین میں آزاد کرو. کسی قتل خطا کی صورت میں اگر قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل خطا کہتے ہیں اسے، قتل خطا کی صورت میں غلام آزاد کرو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی کوئی غلام آزاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غلام آزاد کیے؟ 63 غلام آزاد کیے. آپ کی عمر 63 برس ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 69 غلام آزاد کیے، ان کی عمر 69 برس ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے 1000 غلام آزاد کیے، 1000 عمرے کیے اور 60 حج کیے، 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دیے. ذوالقلاع الحمیری رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا، مجھے بڑا تعجب ہوا. ایک دن میں 8000 غلام آزاد کیے، ایک دن میں. کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی یہ پراپرٹی ہے، ملکیت ہے، مال ہے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے.
اب کیا دوبارہ سے جہاد ہو تو کیا غلام اور باندیوں کو بنایا جائے گا اسی طرح؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 قسم کے امور ہوتے ہیں اور امیر لشکر کو اس کی اجازت ہوتی ہے، سلطنت کے امیر کو، مسلمان امیر کو اس کی اجازت ہے۔ 4 قسم کے امور ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے جن سے جہاد ہوا سب کو پکڑ کے، یا ان کو قیدی بنا لیا جائے، یا فدیہ لے کر یا تبرعاً احساناً آزاد کر دیا جائے، یا غلام بنایا جائے۔ لیکن ہاں، اسلام بین الاقوامی معاہدوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ اگر بین الاقوامی معاہدے ہو چکے ہیں کہ اب ہم غلام نہیں بنا سکتے تو اسلام اس کا احترام کرتا ہے، اور اس کی اجازت اسلام پھر نہیں دے گا اس کے احترام میں۔ اس کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب کے 2 قاصد آئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو میں اللہ کے رسول ہوں؟ کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، خط پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، یہ خط ہے مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یوں خط آیا تھا۔ خط میں اس نے کہا تھا کہ لنا وبر ولکم مدر، کہ آپ ایسا کریں شہروں کے نبی ہو جائیں، میں دیہات کا نبی بن جاتا ہوں، جتنے گاؤں ہیں اس کا نبی میں ہوں، شہروں کے نبی آپ ہیں، یا آپ مجھے اپنا جانشین مقرر کریں، آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ان قاصدوں سے اتشہد انی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ کہنے لگے جی ہاں، اشہد انک رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اتشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لولا ان الرسل ما قتلوا لا تقتلوا، لولا ان الرسل لا تقتلوا، اگر یہ بات طے نہ ہوتی کہ رسولوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، قاصدوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، سفیروں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ بات نہ قوانین کا حصہ ہوتی فضربت اعناقکما، میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بین الاقوامی قوانین کا احترام فرمایا اور ان کو مارا نہیں۔ سفیروں کو قتل کرنا چونکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت مارنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے آپ نے ان کو نہیں مارا، قتل نہیں کیا۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق چونکہ غلام بنانے کی اجازت نہیں تو اسلام اس کا احترام کرتا ہے، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے اسلام۔ لہٰذا آج تک جتنے قریب میں جہاد ہوئے، کسی موقع پر آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کہیں غلام اور باندیوں کو لوگوں کو غلام یا باندیاں بنایا گیا ہو۔ یہ پوری ایک تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ الرق فی الاسلام، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ ایک مقالہ ہے جو تکمیل فتح الملہم کا حصہ ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہ جواب ہے اصل میں، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جواب دینا ہے، خاص طور پہ غیر مسلم نوجوان۔ ہم ایک جگہ برازیل میں پبلک پلیس میں تھے تو نوجوان لڑکی لڑکوں کا ایک گروپ نے ہمیں گھیر لیا۔ انہوں نے ایک سوال کیا، ہمارا جو یاد رکھیے کہ مذہب اسلام ایک دلیل پر مبنی مذہب ہے، جب اس طرح کے نوجوان اسئلہ کرتے تھے تو ہم اہتمام سے رک کر اچھی طرح جواب دیتے تھے، اور یاد رکھیے گا کہ مختلف ماحول کے جواب مختلف ہوتے ہیں، ماحول کے اعتبار سے جواب مختلف ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ یہی جواب ہے، ایسا نہیں ہے، مختلف ماحول، میں نے عرض کیا ماحول مغرب کا ہے اور وہ بھی برازیل کا ہے، اور پھر مختلف ماحول کے اعتبار سے جوابات مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا جو ان کے زبان زدہ میں 40 سوال ہیں جناب، 40 سوال بنتے ہیں غیروں کے پاس ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، 40 سوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، بیویاں زیادہ کیوں رکھ سکتے ہیں؟ تعدد ازواج کیوں ہو سکتا ہے؟ بیویاں زیادہ کیوں ہو سکتی ہیں؟ میں ان کے ماحول کی مناسبت سے جواب دینے لگا ہوں۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کے منہ سے جواب نکلوائیں، ہم نہ دیں، وہ خود دیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اس کی بیوی ازدواجی تعلقات سے معذور ہو گئی کسی سبب سے، انسان ہے نا، کوئی بھی عذر لاحق ہو سکتا ہے، معذوری آ سکتی ہے، وہ خاتون معذور ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ کھڑے ہیں، آپ جواب دیں، کیا کرنا چاہیے؟ سب خاموش۔ کہنے لگے آپ کا مذہب کیا کہتا ہے؟
ہم نے کہا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ بیوی بھی رہے، اس کو تمام حقوق بھی دیے جائیں، اس کو نفقہ بھی دیا جائے، اس کو خرچہ بھی دیا جائے، اس کو پورا حق دیا جائے، اور ایک دوسرا نکاح کر لیں۔ کہنے لگی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اسلام فطرت پر مبنی مذہب ہے، فطرت پر۔ اور جناب یہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک کی گنجائش ہے۔ تو 40 سوالات ہیں ان کے، اور سے زیادہ بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ غلامی کی حقیقت ہے اسلام میں۔ انشاءاللہ اگر بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہو تو امید ہے کہ یہ اشکال کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ ایک بات کہ باندی سے پھر شادی کے بعد کیوں جو ہے حق کے ان سے جو ہے وہ قربت اور اختلاط کی اجازت کیوں، اس سے نکاح ہی نہیں ہوا؟ تو یاد رکھیے گا، جس اللہ نے نکاح کے بول ایجاب اور قبول کے بعد حق کے زوجیت کی اجازت دی ہے، اختلاط اور ملنے کی اجازت دی ہے، اسی رب نے باندی کو خریدنے کے بعد اجازت دی ہے۔ مگر نہیں، یہاں ایجاب و قبول کے بعد اجازت کیسے ہو گئی؟ اللہ نے دی ہے، تو اسی اللہ نے باندی کو خریدنے کے بعد بھی اجازت دی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، باندی سے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو باندی ولدہ ہے، یہ بچہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، اس سے اس کا نسب جاری ہے، اور اس کی ماں کو پھر بیچ نہیں سکتے، ولدہ ہے۔ اچھا جناب، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جو تمہارے غلام اور باندیاں نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا نکاح بھی کر دیا کرو، کیونکہ اگر نکاح نہیں کرو گے تو جو ہے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقراء ہیں، ان کے پاس مال پیسہ نہیں ہے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ مفسرین اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ نکاح کرنے والا جو عفت کا ارادہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نوجوان جو فی الحال کام کرنے پر قادر ہے، اس کے پاس قوا بھی ہے، محنت بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پھر کسی وجہ سے معاشی تنگی کا شکار ہے تو بچی نکاح میں دے دو، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیں گے۔ لیکن وہ آدمی جو کام نہیں کرنا چاہتا، کام کاج بالکل نہیں کرنا چاہتا، خالی بیٹھنا چاہتا تعطل کے ساتھ، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ نان و نفقہ پر قادر ہی نہیں ہے، اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، جو معطل ہے، تعطل کا شکار ہے، اس کو نکاح میں نہیں دے سکتے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں، علیم بھی ہیں، غنی کو فقیر اور فقیر کو غنی کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ عفت اختیار کریں جو نکاح پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی نان و نفقہ پر قدرت نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، معاشی تنگی کا شکار ہیں، نان و نفقہ پر قدرت نہیں ہے، بیوی کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں؟ عفت اختیار کریں۔ اور عفت کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، کثرت سے روزے رکھیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ غلام جو تم سے بدل کتابت چاہیں، فکاتبوہم، ان سے مکاتبت کر لو۔ بدل کتابت کسے کہتے ہیں؟ وہ غلام یا باندی جو اپنے آقا سے یوں کہہ دے کہ ہم اگر اتنی رقم آپ کو دے دیں تو آپ ہمیں آزاد کر دیں، ایسے غلام سے بدل کتابت قبول کر لیا کرو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم اس میں کوئی خیر دیکھو، یعنی وہ کما سکتے ہیں تو کر لیا کرو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے ان میں سے ان کو بھی عطا کرو، یعنی ان کی گردن چھڑانے میں ان کی مدد کرو۔ ولا تکرہوا فتیاتکم، یہ آیت کا جز ایک خاص موضوع سے متعلق ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کے پاس باندیاں تھیں جن سے وہ برے کام بدکاری کرواتا تھا اور اس کے نتیجے میں اس سے مال کماتا تھا، اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، تم مجبور نہ کرو باندیوں کو جو ہے بدکاری پر۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاکیزہ رہنا چاہتی ہیں۔ ان شرطیہ کا معنی ہرگز یہاں نہیں ہے جو پاکیزہ نہیں رہنا چاہتی اس وہ کر سکتی ہیں، ایسا نہیں، چونکہ وہ باندیاں بیچاری پاکیزہ رہنا چاہ رہی تھیں اور یہ ظالم زبردستی کر رہا تھا ان پر، اس لیے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں۔ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کی سامان چاہتے ہو، اس لیے یہ کام کرتے ہو۔ ومن یکرہن، اور جو مجبور کی گئیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جن کو مجبور کیا گیا، زمانہ جاہلیت میں برا کام جن سے کروایا گیا، تو فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔
آخر میں فرمایا یہ احکامات بیان کر کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واضح آیات نازل فرمائی ہیں، وَمَثَلًا، اور پچھلی قوموں کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔